السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے مرثیہ حضرت اون و محمد رضی اللہ عنہ کی جنگ کے لیے رخصت۔ اس مرثیہ کے لکھنے والے ہیں میر انیس۔ مرثیہ کا پہلا بند کچھ اس طرح سے ہے: فرمایا کہ ہاں جو مجھے تقدیر دکھائی، جی جاؤں گی مر کر جو وہ میدان سے آئی، کیوں شاہ سے رخصت کا سخن لب پہ نہ لائی، کیا جانیے کس فکر میں ہے وہ میرے جائے، جو چاہے کرے بیٹوں کے قابل میں کہاں ہوں، اب وہ میرے فرزند نہ میں دونوں کی ماں ہوں۔ سخن کے معنی ہیں بات چیت گفتگو، فرزند کے معنی ہیں بیٹے۔ میر انیس اس بند میں حضرت اون و محمد رضی اللہ عنہ کے میدان جنگ میں شامل ہو جانے میں دیر کرنے اور ان کی والدہ محترم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جذبات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں فرماتی ہے کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان نشاور کریں گے اور میدان جنگ میں کام آئیں گے تو پھر میں یہ سوچ کر جینے کے قابل ہو جاؤں گی کہ میرے بیٹوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ مجھے یہ افسوس ہے کہ میرے بیٹوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کے لیے اجازت کیوں نہیں مانگی۔ معلوم نہیں کہ میرے بیٹے کس فکر اور سوچ میں پڑے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بیٹوں سے خفا ہوتے ہوئے فرماتی ہے کہ اب ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کریں، نہ وہ میرے بیٹے ہیں اور نہ میں ان کی ماں ہوں۔ خیمے میں یہ باتیں تھی کہ آئے وہ دلاور، دیکھا کہ الگ بیٹھی ہوئی روتی ہے مادر، ساتھ اپنے انہیں لے کے گئی بانوئی مضطر، کی عرض کی چھاتی سے لگا لو انہیں خواہر، یہ نور نظر لائی کے الطاف و عطا ہیں، تقصیر ہوئی کیا جو حضور ان سے خفا ہے۔ پیارے بچوں، دلاور کے معنی ہے بیٹے اور مادر کے معنی ہے ماں، مضطر کے معنی ہے بے چین بے قرار اور خواہر کے معنی ہے بہن، تقصیر کے معنی ہے قصور اور خفا کے معنی ہے ناراض۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ خیمے میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دونوں بچے یعنی حضرت اون و محمد رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ماں کو علیحدہ ایک کونے میں روتے ہوئے دیکھا تو حضرت شہر بانو ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت زینب کے پاس گئے اور عرض کیا کہ ان بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا لو، یہ دونوں آپ کے انعام و کرام کے مستحق ہیں، ان سے کون سا ایسا قصور ہوا ہے جو آپ ان سے ناراض ہیں۔ منہ پھیر کے یہ کہنے لگے شاہ کی ہمشیر، غیرت کی ہے جا غیر تو ہوں فدائے شبیر السلام۔ منہ پھیر یہ وہ مقتل سے ہوں سے جو ہوں صاحب شمشیر، شکوہ ہے مقدر کا کچھ ان کی نہیں تقصیر، انصاف تو کیجئے مجھے کیوں کر نہ گلا ہو، وہ پہلے نہ بے دم ہوں لہو جن میں ملا ہو۔ ہمشیر کے معنی ہیں بہن، جا کے معنی ہیں غیرت کا مقام، غیرت کی جا کے معنی ہیں غیرت کا مقام، مقتل کے معنی ہیں قتل کرنے کی جگہ، شمشیر کے معنی ہیں تلوار، تقصیر کے معنی ہیں قصور، گلہ کے معنی ہیں شکوہ، لہو کے معنی ہیں خون۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ناراض ہو کر کہنے لگی کہ یہ نہایت غیرت کا مقام ہے کہ دوسرے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اور وہ میدان جنگ سے منہ پھیر لیں جو کہ بہادر اور تلوار کے ماہر ہیں۔ مجھے تو اپنی تقدیر سے شکایت ہے، ان کا کوئی قصور نہیں، اب
آپ ہی انصاف کیجیے کہ مجھے کیوں نہ شکایت ہو، وہ پہلے قربان کیوں نہ ہو جائے جن کا آپس میں خون کا رشتہ ہو۔ کیوں روتے ہیں کیا سر سے میرے چھن گئی چادر، خالی ابھی ہونے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گھر، وقت آئے تو دکھلائیں گے تلواروں کے جوہر، جرت میں یہ جعفر ہیں شجاعت میں وہ حیدر، جب کوئی نہیں ہوئے گا تو یہ جنگ کریں گے، کیا عیب ہے پہلے نہ مرے بعد مریں گے۔ سر سے میرے چھن گئی چادر کے معنی ہے بیوہ ہونا، عیب کے معنی ہے برائی۔ میر انیس اس بند میں فرماتے ہیں کہ حضرت شہر بانو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ آپ کیوں روتی ہے، کیا میرے سر سے چادر چھن گئی ہے، یعنی کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ ابھی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گھر خالی نہیں ہونے دیں، تب ان کی باری آئے گی اور وقت آئے گا تو یہ بھی اپنی تلواروں کے جوہر دکھائیں گی، کیونکہ جرت و ہمت میں یہ جعفر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت اون و محمد کے دادا، اور بہادری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر ہیں۔ جب کوئی نہ رہے گا تو یہ جنگ کرنے میدان میں اتریں گے، اور اس میں کیا برائی ہے کہ وہ میدان جنگ میں پہلے شہید نہ ہوں بعد میں شہید ہوں گے۔ ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں لٹ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر میں، پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیوں آئے ہیں گھر میں، کھولے انہیں باندھے جو ہیں ہتھیار کمر میں، فوجوں میں یہی طور تھے خالق ولی کے، لو ناز ہے اس پر کہ نواسے ہیں علی کے۔ سبک کے معنی ہے شرمندہ، طور کے معنی ہے طور طریقہ۔ حضرت زینب نے کہا کہ ان دونوں نے ماں کو خاندان کی نظر میں پست اور ذلیل کر دیا، میں تو رنج و غم کی اس سفر میں لٹ گئی ہوں، ذرا ان سے کہہ دو کہ وہ گھر واپس کیوں آئے ہیں۔ اور پھر طنزیہ لہجے میں فرماتے ہیں کہ ہتھیار جو انہوں نے کمر سے باندھے ہیں انہیں اب کھول کیوں نہیں دیتے، کیا خدا کے ولی کی فوجیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے طور طریقے تو ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ نواسے ہو کر جنگ سے گھبراتے ہیں۔ یہ ذکر تھا جو خیمے میں داخل ہوئے شبیر علیہ السلام، دیکھا کہ ہیں بیٹوں سے خفا زینب دلگیر، فرمایا شکایت کے سخن کیجو نہ ہم شیر، ملتے ہیں کسے ایسے پسر صاحب توقیر، تلواروں میں ہر دم میرے قدموں پہ جھکے تھے، یہ شیر دلاور میرے روکے سے رکے تھے۔ ہم شیر کے معنی بہن، سخن کے معنی ہیں بات چیت گفتگو، پسر کے معنی ہیں بچے، توقیر کے معنی ہیں عزت تعظیم و تکریم، شیر دلاور کے معنی ہیں بہادر۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ خیمے میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ غمگین اور اپنے بیٹوں اون و محمد رضی اللہ عنہ سے ناراض ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے بہن ان کے بارے میں کوئی شکایت مت کیجیے، ایسے صاحب عزت بچے کس کو نصیب ہوتے ہیں، میدان جنگ میں جانے کے لیے یہ بے قرار تھے اور میرے قدموں پر جھک کر مجھ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے، یہ بہادر اور شیر ہیں، یہ تو میرے روکنے پر رکے تھے ورنہ یہ مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجیے، طالب ہے تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجیے، قربان ہیں سب بانجے
हूँ या कि भतीजे, गर्दियान है मेरा तो कसम रोने की लीजिए। बेटे भी फिदा आप पे हैं, मैं भी फिदा हूँ, देर इतनी हुई क्यों, मैं इसी पर तो खफा हूँ। अलम के माने हैं गम, रंज, मुसीबत। भांजा के माने हैं भांजा यानी बहन का बेटा, और भतीजा भाई का बेटा। खफा के माने हैं नाराज। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बातें सुनी तो कहने लगे कि आप मेरे बेटों का गम न कीजिए, अगर ये जंग के लिए मैदान में जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दीजिए, आप पर सब भांजे और भतीजे कुर्बान। अगर आपको मेरा ख्याल है तो मेरे रोने की कसम की आप दोनों बेटों को जाने की इजाज़त दीजिए। मेरे बेटे और मैं भी आप पर फिदा होने के लिए तैयार हैं। मैं तो इसीलिए इनसे नाराज़ थी कि उन्होंने इस काम में देर क्यों की। थरा के वो बोले कि हमारी नहीं तकसीर, किस्मत में खजालत थी न यावर हुई तकदीर। फरमाया शजात के मुनाफे हैं ये तकरीर, मुस्लिम के पिसर का है वो थे साहिब शमशीर। जाते हुए किस दोस्त को आका ने न रोका, रोका तुम्हें उनको शह वाला ने न रोका। थरा के माने हैं कांपना, तकसीर के माने हैं कसूर, खजालत के माने हैं बुरी, यावर के माने हैं मददगार, शमशेर के माने हैं तलवार। मीर इनीस इस बंद में फरमाते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान सारी बातें उन्होंने सुनी तो वो थर थराते हुए कहने लगे कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, असल में हमारी किस्मत ही बुरी है जिसने हमारा साथ न दिया। ये बातें सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ये बहादुरी के उलट बातें हैं। मैदान जंग में जाने वाले किस दोस्त को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं रोका? क्या सिर्फ तुम ही को रोका? वो तो सब को रोकते थे मगर लड़ने वाले मैदान जंग में चले गए। जो मर्द हैं पहले वही मर जाते हैं प्यारो, अजरदा थी पर खेर में अब खुश हो सिधारो। सदके गई उलझी हुई जुल्फे तो संवारो, वारी ये तमन्ना है कि सर मामू पे वारो। सरदे के जैसे पाते हैं वो राह यही है, सदके गई शादी है यही बया यही है। अजरदा के माने हैं नाराज, नाखुश, रंजीदा। जुल्फे के माने हैं बाल। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे प्यारों, जो मर्द होते हैं और बहादुर होते हैं वो पहले ही मैदान जंग में खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। मैं इसलिए मायूस थी लेकिन अब मैं खुश हूँ और तुम जाने की तैयारी कर लो, अपने बालों को संवार लो, मैं तुम्हारे सदके जाऊँ। तुम अपने मामू हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने आप को कुर्बान कर दो। शहादत का रास्ता वो रास्ता है जिसमें सर कटा कर लोग कामयाबी और सुर्ख रोई हासिल करते हैं। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम्हारी शादी और खुशी सब यही है कि तुम मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दो। पोशाक बदल कर जो सजे जंग के हथियार, गुलथा की चले शाह की हमशेर के दिलदार। मजरे को झुके माँ के जो वो आई न रुखसार, सीने में तड़पने लगा ज़ैनब का दिल इज़ार। फरमाया अदा सर से करो हक शहदे का, लो जाओ मुबारक हो सफ़र खल्द बरी का। मजरे के माने हैं सलाम।
شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ پھر دونوں بیٹوں نے کپڑے بدل دیے اور جنگ کے ہتھیار اپنے جسم پر سجائے۔ ہر طرف شور و گل برپا ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن کے دونوں بہادر بیٹے چل پڑے اور جانے سے پہلے وہ آئینہ کی طرف چمکتے ہوئے گالوں کے ساتھ اپنے ماں کے سامنے ادب بجا لانے کے لیے جھک گئی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا درد بھرا دل تڑپنے لگا اور بیٹوں سے کہا، اپنے ماموں کا جو حق ہے اسے آج ادا کرو اور جاؤ، تمہیں مبارک ہو کہ تم جنت کی طرف جانے والے ہو۔ ادا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، اجال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے یدھ اللہ کی تصویر دکھانا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، خیبر کی طرح کوفے کا در توڑ کے آنا۔ ادا کے معنی ادو کی جمع یعنی دشمن، یاد اللہ کے معنی خدا کا ہاتھ، حضرت علی کرمۃ اللہ وجہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ماں اپنے دونوں بیٹوں سے کہتی ہے کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اپنے دشمنوں کو ماں کے دودھ کا اثر دکھانا، یعنی دکھانا کہ تم نے کس ماں کا دودھ پیا ہے۔ اپنے دادا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی طرح تلوار کے جوہر اور بہادری دکھانا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جلال اور حضرت امام حسین کی شان دکھانا، لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جیسی کی بہادری کا مظاہرہ کرنا، اس بہادری سے لڑنا کہ اپنے نیزوں پر دشمنوں کے سر کاٹ کر لے آنا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ ہاتھ سے کھینچ کر اکھاڑا تھا، اسی طرح تم بھی کوفے کا دروازہ توڑ کر لے آنا، یعنی جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نیزوں کی طرف چھاتیاں تانے ہوئے جانا، ہاں نیزوں کی بارش میں سپر منہ پہ نہ لانا، ہنس ہنس کے میں قربان گئی برچیاں کھانا، لازم ہے وہ ہمت کی معرف و زمانہ، اس جنگ کا چرچا سحر وہ شام رہے گا، دنیا میں اگر تم نہ رہے نام رہے گا۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں، ماں اپنے بیٹوں کو ہمت دلاتے ہوئے فرماتی ہے کہ دشمن کے نیزے چلیں تو اپنا سینہ تان کر جانا، لیکن نیزوں کی بارش بھی ہو جائے تب بھی دفاع کے لیے ڈال کی تلاش نہ کرنا۔ میں تم پر قربان ہو جاؤں میرے بیٹو، ہنس ہنس کے برچیاں کھانا، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ہمت اور جوش سے کام لو، تاکہ تمہاری بہادری کی تعریف ساری دنیا کرتی رہے گی، اور اس جنگ کا ذکر ہمارے بعد صبح و شام ہوتا رہے گا، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ میلے نہ ہوں تیور یہ سپاہی کے ہنر ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر ہیں، گہے عطر میں ڈوبے ہیں، گہے خون میں تر ہیں، صحت میں مصاحب ہیں، لڑائی میں سپر ہیں، وہ اور کسی سے نہ جھکیں گے نہ جھکے ہیں، عزت میں نہ فرق آئی کہ سر بیچ چکے ہیں۔ ماں اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت کرتی ہے کہ سپاہی کی شان اسی میں ہے کہ اس کے ماتھے پر رنج و غم اور غصے کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں اپنی بہادری اور وفاداری چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہادر سپاہی کبھی خوشبو میں ڈوبے ہوتے ہیں تو کبھی خون میں لت پت ہو جاتے ہیں، اور مجلس میں دوستوں کی طرح پیش آتے ہیں اور میدان جنگ میں تلواروں کے سامنے ڈھال کی طرف ڈٹ جاتے ہیں۔ بہادر نہ کسی کے آگے جھکے ہیں اور نہ آئندہ کسی کے سامنے جھکیں گے۔
وہ ہر وقت یہی دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں ان کی عزت اور ساکھ پر آنچ نہ آئے۔ دریا کی طرف پیاس میں تکتے نہیں غازی، گر شیر بھی جپٹے تو سرکتے نہیں غازی۔ تلواروں میں آنکھوں کو جھپکتے نہیں غازی، بجلی بھی گرے تو جھکتے نہیں غازی۔ دم ہونٹوں پہ آئے تو شجاعت نہیں جاتی، مرنے پہ بھی چہرے کی بشاعت نہیں جاتی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ خدا کی راہ میں جان لٹانے والے بہادر کبھی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف نہیں دیکھتے۔ اگر شیر بھی حملہ کرے تو وہ ادھر ادھر نہیں ہلتے۔ تلواروں کی چمک اور جھنکار میں ان کی آنکھیں جھپکتی نہیں ہیں، اور اگر بجلی بھی گر جائے تو وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ کسی بھی حال میں ان کی بہادری میں کوئی فرق نہیں آتا، اور مرتے مرتے بھی ان کے چہروں پر اطمینان اور خوشی ہوتی ہے۔ خندق کی لڑائی کی طرح جنگ کو جیلو، بچے اسد اللہ کے ہو جان پہ کھیلو۔ تیغوں میں دسو چھاتیوں سے نیزوں کو ریلو، کوفے کو تہ تیغ کرو شام کو لے لو۔ دو اور جیلو آئی نہ تیغ عرب کو، لو روم وہ قبضے میں تو قابو میں حلب کو۔ اس بند میں ماں اپنے بچوں کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں نصیحت کرتی ہے کہ جس طرح خندق کی لڑائی میں مسلمانوں نے اپنی بہادری کے کمالات دکھائے تھے، اسی طرح تم بھی اپنی جان پر کھیل کر ایسے ہی کارنامے دکھانا، کیونکہ تم شیر خدا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواسے ہو۔ تم تلواروں کے اندر گھس جانا اور نیزوں کے وار اپنی چھاتیوں پر لینا، کوفے کو اپنی تلوار سے زیر کر لینا اور شام پر اپنا قبضہ جما لینا، عربوں کی بہادری اور شجاعت کو اور مضبوط کرنا اور روم کو اپنے قبضے میں لے لینا، اسی طرح حلب کو بھی اپنے قابو میں کر لینا۔ جان ہونٹوں پہ آ جائے گر پیاس کے مارے، گش کھا کے جو گرو بھی تو دریا سے کنارے۔ پانی کو ترستے رفقا مر گئے سارے، یہ آب رواں بند ہے ماموں پہ تمہارے۔ تلواریں ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا، دریا ہے لہو کا اسے پانی نہ سمجھنا۔ رفقا کے معنی ہمدرد، رفیع کی جمع۔ اس بند میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ اگر پیاس کی شدت سے تمہاری جان بھی نکلنے والی ہو اور بے ہوش ہو کر تم گرنے والے کیوں نہ ہو، دریا کے کنارے سے دور جا گرنا، کیونکہ سبھی اپنے پیارے پیاس سے تڑپتے ہوئے شہید ہو گئی، کیونکہ دشمنوں نے تمہارے ماموں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ میرے پیاروں، جب تلواریں چمکیں گی تو ان کی چمک کو پانی کی موجیں نہ سمجھنا، اور جو خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے اسے تم پانی نہ سمجھنا۔ کی عرض یہی ہوئے گا اے مادری غمخوار، کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار۔ اس پیاس میں صابر ہیں گلیمان وفادار، دریا کو نظر بھر کے جو دیکھے تو گنہگار۔ دیجیے گا سزا فراق اطاعت میں گر آئے، پھر دیکھیے نہ منہ آپ جو رخ تک سپر آئے۔ مرثیہ کا آخری بند ہے۔ اس بند میں ماں کی نصیحت سن کر بیٹوں نے ماں سے عرض کیا کہ اے ہماری غمخوار اور مہربان ماں، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتی ہو۔ کیا ہوا اگر آج ہم زندہ ہیں تو مرنا بھی ہمارے لیے
کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم پیاس میں صبر کریں گے اور آپ ہم دونوں کو صبر والے غلاموں میں ضرور پائیں گے۔ اگر دریا کی طرف ایک نظر بھی اٹھا لیں تو ہم گنہگار ٹھہرے، اور اگر فرمان برداری اور اطاعت میں ذرا بھی فرق آیا تو جو مرضی ہو ہمیں وہ سزا دے دینا، اور اگر ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا تو پھر ہماری طرف کبھی نہ دیکھنا۔